بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین۔ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، آغاز ہو چکا ہے، اور اس موقع پر سورہ یونس جو 10 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر نمبر 58 کا پیغام میں پہنچانا چاہوں گا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت کے سبب سے جو نعمت بھی تمہیں ملی ہے، پس اس پر فل یفرحوا، پس چاہیے کہ وہ سب کے سب خوشیاں منائیں۔ قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور جو فضل ملا ہے، فبذالک، پس اس پر فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ سب کے سب خوشیاں منائیں، اور یہ خوشی منانا ھو خیر مما یجمعون، اہل ایمان اپنے حق میں اپنی بہتری کے لیے جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور، یہ عمل ان کے لیے سب سے بڑھ کر خیر والا ہے اور سب سے بہتر اجر مرتب فرمانے والا۔ اس آیہ مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا وہ یا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یا اس کی رحمت ہے۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو عام اطلاق کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ جو بھی فضل اور رحمت ہمیں ملے کسی صورت میں، بیٹا ملتا ہے، کاروبار کامیاب ہوتا ہے، ڈگری ملتی ہے، زندگی میں بہت سو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی شکلیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ ساری کائنات اس کے فضل اور رحمت سے بھری پڑی ہے۔ تو اس پر عموم پر اگر اس کا اطلاق کریں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی صورت میں جو نعمت تمہیں ملتی ہے اس پر خوشیاں منائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا ہے۔ اور اگر اس کو مفہوم خاص کے طور پہ لیں تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ میری صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا، میری ذات اقدس کی صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل نصیب ہو گیا۔ تو وہ اس کائنات کا سب سے بڑا فضل بھی، فضل کبیر بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور سب سے بڑی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کائنات میں اہل ایمان اور اللہ کی مخلوق اور بندوں پر، اور اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو گویا اس آیہ مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا نظارہ مرقع وہ نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس کی رضا ہے، اس کی طلب ہے کہ اہل ایمان اس پر خوشیاں منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اس کو فرحت کو، فرح و شادانوں کو مطلق رکھا، صرف یہ کہ اس فضل و رحمت اور اس نعمت کبریٰ کے ملنے پر خوشی مناتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو، جو اسلام نے حدود و قیود قائم کی ہیں خوشیوں کی، اس میں رہ کر جی بھر کر اس فضل و رحمت پر اہل ایمان خوشیاں منائیں، اور اس پر جو جزا عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس جیسی جزا میں کسی عمل پر تمہیں عطا نہیں کرتا، اور اس سے بہتر تمہارے لیے خیر کی کوئی چیز نہیں کہ میرے حبیب اور میرے مصطفیٰ کی آمد پر اور اس فضل کبیر رحمت کل جہاں پر تم خوشیاں مناؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی منائی، اس نے اس پورے سال میں بیٹے بانٹے، پورے سال میں
ہر طرف بارشوں کی کثرت اور ہر طرف باغ و بہار تھا، اور اس کو اہل عرب اس سال کو جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے سنۃ الربیع کہا، وہ سب کہتے تھے۔ جانور دبلے پتلے ہو گئے، دودھ اتنا کثرت سے ہو گیا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، دوتے دوتے وہ تھک جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائیں، اور آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر آسمان سے ستاروں کو حکم دیا کہ میرے حبیب کے کشانِ اقدس کو گھیر لو، اور یعنی کم ستاروں کے لگا کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی خوشی منائی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی خوشی میں حد کر دیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کٹھے آ جائیں، اس سے مراد اللہ کے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔ ماہ میلاد النبی بہت بہت مبارک، اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔